رمضان کے جو روزے ہیں یہ صرف ہمارے اوپر رمضان کے تو فرض ہے نا، لیکن سمپلی جو روزہ ہے وہ ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی، پہلے کی جو امتیں تھی، ان پر بھی روزے فرض تھے۔ یعنی روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ پرانی عبادت ہے۔ اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے 13 اس مہینے سے مراد اسلامی یعنی چاند کے مہینے ہیں، چاند کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام چاند کے لحاظ سے 13، 14 اور 15 کو ہر مہینے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ دار رہے ہیں، آپ کا ہمیشہ روزہ رہتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہمیشہ روزہ دار رہتے، کبھی روزہ چھوڑتے نہیں تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مہینے کے ابتدائی 3 دن روزہ رکھتے، درمیانے 3 دن روزہ رکھتے اور آخری 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ماہ رمضان کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا، ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کی 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں غار حرا کے اندر، یہ روزے فرض ہونے سے پہلے غار حرا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاتے، عبادت کرتے، دن میں کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے، رات کو کھا پی لیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دنوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کس طرح فرض کیے ہیں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر، علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے روزے ہمیں دیے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ روزے لانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں روزے کی عبادت کیوں ملی ہے؟ اس کا بھی کوئی ریزن ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پرہیزگاری نصیب فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں اتنا عام بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا جتنا روزہ دار کوشش کرتا ہے۔ روزہ دار اگر کوئی غلط کام کرنے بھی لگتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں آتا ہے کہ یار میں تو روزے سے ہوں، مجھے روزے میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض اس لیے کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے فرمایا ایام معدودات، ہمیشہ روزے نہیں ہیں، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو پورا سال روزہ رکھنا ہو۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں، کچھ گنتی کے دن ہیں، 29 روزے بنتے ہیں، 30 روزے بنتے ہیں، یہ اللہ بہتر بن جاتا ہے، یہ گنتی کے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو، اس کی میں نے وضاحت ویسے کل کی تھی، اشارہ دے دیتا ہوں کہ جو کوئی تم میں سے مسافر ہو یا مریض ہو وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، وہ کیا کرے کہ وہ بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ یعنی رمضان کے گزر جانے کے بعد 5 روزے چھوٹے ہیں، 10 روزے چھوٹے ہیں، وہ رمضان کے بعد پورے کر لے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فدیۃ طعام مسکین، اور تم میں سے اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو طاقت ہی نہیں رکھتا کہ رمضان کے روزے رکھ سکے یا بعد میں رکھ سکے، جو چھوٹے ہیں یا ان کی گنتی پوری کر سکے، بیماری کی وجہ سے، شیخ فاندی یعنی ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے اگر وہ گنتی پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک فدیہ اس کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور ایک مسکین کا کھانا کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ فطرانہ، ایک صدقہ فطرانہ، وہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ اب جتنے روزے چھوٹے ہیں، یہ قرآن کے لفظ ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ اتنے صدقہ فطرانے ادا کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، ہاں جو کوئی نفل کرے، زیادہ نیکی کرے۔ اب زیادہ نیکی سے مراد کیا ہے؟ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ گندم کے حساب سے 320 روپے اس سال پاکستان میں فطرانہ، گندم کے حساب سے 320، جو کے حساب سے 800 اور کھجور کے حساب سے 2800۔ اب ایک غریب ہے، اس کی طاقت تھوڑی ہے، گنجائش تھوڑی ہے، پر وہ بھی دینا چاہتا ہے، وہ گندم کے حساب سے دے دے۔ ایک بندے کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، اللہ نے اس پر کرم کیا ہے، اپنے طرف سے رزق کے خزانے زیادہ دیے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ جو کے حساب سے دے لے، کشمش کے حساب سے دے لے، کھجور کے حساب سے دے لے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بندہ تم میں سے نیکی کرے اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ یاد رکھو، یہ ہے مجبوری۔ فدیہ دینا کیا ہے؟ مجبوری۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ بہتر ہے تم روزہ رکھو۔ بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھو، روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹے بہانے بنا دیے جاتے ہیں، مجھے بیماری ہے، مجھے بیماری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے۔ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو اللہ تمہیں شفا دے گا، اللہ تمہاری بیماری کو ختم کرے گا۔ صوموا تصحوا، روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا۔ اب صحت کا راز، ڈاکٹر کہتا ہے یہ کام کرو اللہ شفا دے گا، یہ کام کرو اللہ شفا دے گا۔ اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے آپ کو شوگر ہے، آپ نے میٹھا نہیں کھانا، میٹھا کھائیں گے آپ کی شوگر بڑھ جائے گی، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یقین کریں، دل جتنا لگ جائے گا میٹھا کھانے کو، لیکن آپ کو فوراً آپ کے ذہن کے اندر ڈاکٹر کی بات آ جائے گی، آپ فوراً میٹھا کھانا چھوڑ دیں گے، میٹھا نہیں کھائیں گے کہ کیا میٹھا کھانے سے میں بیمار ہو جاؤں گا، میری جان کو خطرہ ہوتا ہے، میں مر سکتا ہوں۔ ایک ڈاکٹر کی بات پہ یقین کامل، میں یہ نہیں کہتا آپ اس کی بات نہ مانیں، لیکن ایک ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین، تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات پہ ہمیں کتنا یقین کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو اللہ تمہیں شفا دے گا۔ روزے سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ کے کرم سے کتنی بیماریاں معدے کی ختم ہو جاتی ہیں، کتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا کہ میرے نبی آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بندہ بھی میری رضا کے لیے یہ نیت یہ نہ ہو کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اللہ مجھے شفا دے گا، یقیناً شفا ملے گی،
نیت اللہ کی رضا، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے میرے نبی اپنی قوم کو خبر دے دیجئے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر بھی عطا کروں گا، شفا بھی ملے گی، اجر بھی ملے گا۔ اجر کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 200 گنا، 700 گنا، مختلف روایات میں مختلف نیکیوں کے بارے میں آیا ہے۔ یہ جتنا انسان کا اخلاص ہوتا ہے نا، جتنا انسان کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ اجر بھی ویسا عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں۔ لیکن پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، روزے کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نہیں تو کتنا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہوں۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے۔ میں آسان سی مثال لے کے سمجھاتا ہوں۔ بادشاہ گزرے محمود غزنوی، ان کا ایک چہیتا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز۔ ایک دفعہ بادشاہ محمود غزنوی اپنے غلاموں کے ساتھ جا رہا تھا، یہ اشرفیہ نہیں چاہیے۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے یہ پیسہ، مجھے یہ سکے نہیں چاہیے، مجھے ان سکوں والا، ان پیسوں والا، ان اشرفیوں والا چاہیے۔ تو جو روزہ رکھتا ہے، دیکھو جتنی نیکیاں آپ کرتے ہیں، کسی کو جنت ملتی ہے، کسی کو کوئی اجر ملتا ہے، کسی کو کوئی اجر ملتا ہے، کسی کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، کسی کو صحت مل جاتی ہے، کسی کو اولاد نصیب ہو جاتی ہے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی جس کا رب ہو گیا اس کی کائنات ہو گئی۔ روزہ اللہ کے لیے رکھیں، اس کی جزا خود اللہ ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا روزے کی فضیلت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان، را یا زبر ری، یا علی زبر یا نون موقوف، ریان کہا جاتا ہے۔ اس سے قیامت کے دن جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو روزہ دار ہیں۔ جب تک روزہ دار گزر رہے ہوں گے یہ دروازہ کھلا رہے گا، جب سارے روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے یہ دروازہ کلوز، بند کر دیا جائے گا۔ روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے، جنتی دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ اور روزے کی فضیلت پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اس لیے نہیں رکھا لوگ کیا کہیں گے یار صحت والا ہے، جوان ہے، روزہ نہیں رکھتا، یا روزہ رکھ لیتے ہیں، شام کے افطار پارٹی بھی کرتے ہیں، روزہ نہیں ہوگا تو افطار پارٹی کا مزہ نہیں آئے۔ اس لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ یا بتائیں یاد ہے تمہیں کتنا بہادر ہوں، میں روزہ رکھا، میں نے پورے 30 روزے رکھے اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے لے کر اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ پورا
اٹھتا رہے، بڑھاپے میں پہنچے اور بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنا یہ کوہ سفر کرتا ہے پوری زندگی میں، اتنا اللہ ایک روزے کے بدلے میں جہنم سے دور کرتا ہے۔ اب کوے کی مثال کیوں کی دی گئی؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ کوے کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، بہت لمبی عمر ہوتی ہے۔ کئیوں نے یہ لکھا ہے کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے، 500 سال تک۔ تو جو اب ذرا سوچئے، ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے رکھا تو اللہ آپ کو جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا 500 سال دن رات 500 سال کوہ اڑتا ہے، جتنا کوے نے سفر کیا ہے اللہ اتنا آپ کو جہنم سے دور کرے گا۔ اور یہ بھی فائنل نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے مثال تھی، کیونکہ ہماری انسان کی عقلیں چھوٹی ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم نوازی بہت بڑی ہے، یہ ایک سمجھانے کے لیے، چھوٹی عقلوں کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے، ہر شے کی۔ جسم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں، آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ ادا ہو جائے۔ کیوں فرمایا کہ جو میں نے شروع میں کہا صوم متصحو، لوگ کیا کہتے ہیں، علماء کیا کہتے ہیں، اگر آپ کے پیسے سے، آپ کی دولت سے زکوٰۃ نکلے تو آپ کا پیسہ پاک ہو جاتا ہے، یہی بات ہے۔ آپ کے مال سے زکوٰۃ نکلے تو آپ کا مال کیا ہو جاتا ہے، سارا پاک ہو جاتا ہے۔ تو جب سارا مال پاک ہو جاتا ہے تو اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو سارا پیسہ بے برکتہ ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اس پیسے سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ جسم کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے جسم سے برکتیں ہی برکتیں آئیں گی، اور اگر آپ جسم کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو آپ کا جسم جو ہے بے برکتہ ہو جائے گا۔ بے برکتے سے مراد کیا ہے؟ طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، طرح طرح کی بے سکونیاں آئیں گی۔ اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے جسم کی زکوٰۃ نکل گئی، آپ کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کے جسم کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم پاک ہو جائے گا، آپ کے جسم کی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہوں گی، آپ کے جسم کو جسمانی اور روحانی سکون ملے گا۔ یقین کریں جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، بندہ نڈال ہو کر جب دعا مانگتا ہے، کتنا سکون کے ساتھ، کتنا رب کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ بندے کا جسم کمزور ہوتا ہے نا، جب کمزور ہوتا ہے، جب انسان دیکھو کیوں کہا جاتا ہے تو بڑھاپے میں ہر بندہ عبادت کرتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے کہ جوانی کی توبہ کا مزہ اور ہے، بڑھاپے کی توبہ کا اور ہے۔ کیوں؟ بڑھاپے میں بندہ جو ہوتا ہے نا بالکل کمزور ہوتا ہے اور اس کا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جوانی میں طاقت کا نشہ ہوتا ہے، انسان اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کو، اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان وہ اپنے آپ سے دور، اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، اپنے رب سے دور ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان روزہ رکھتا ہے، جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جسم میں تھوڑی سی کمزوری آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی روحانیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ روزے رکھیں، اپنے رب کا فرض ادا کریں، رب کی رضا کے لیے رکھیں، انشاءاللہ آپ کے جسم کی ساری بیماریاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے جسم کو اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے گا، سکون بھی ملے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ روزے کی فضیلت اس لیے بیان کی ہے آج جمعہ میں، انشاءاللہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہوگا۔ کوشش کیا کریں، جلدی آیا کریں، جتنا جلدی آئیں گے علم دین سیکھیں۔ یہ یاد رکھیے گا، تلاوت قرآن پاک کرنے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نہ کیا کریں، سارا دن ہوتا ہے کیا کریں، لیکن تلاوت قرآن پاک سے زیادہ افضل ہے علم دین سیکھنا، دین کی باتیں سیکھنا، یہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ جے نبی